ہم اکثر محلول یعنی سلیوشنز کو صرف مائع سمجھتے ہیں، لیکن یہ خیال مکمل درست نہیں ہے۔ ہر مائع محلول نہیں ہوتا، اور محلول صرف مائع ہی نہیں ہوتے، وہ ٹھوس یعنی سالڈز، مائع یعنی لیکوڈز یا گیس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ محلول اصل میں ہوتے کیا ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم پانی میں نمک ڈال کر اچھی طرح مکس کریں تو ہمیں نمک ملا پانی ملتا ہے، جسے ہم سالٹ واٹر کہتے ہیں۔ لیکن یہ سالٹ واٹر ہے کیا؟ کیا یہ ایک عنصر ہے یعنی ایلیمنٹ ہے؟ نہیں، کیونکہ عناصر تو صرف ایک قسم کے ایٹمز پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے آکسیجن صرف آکسیجن ایٹمز پر اور سونا صرف سونے کے ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ سالٹ واٹر میں کئی اقسام کے ایٹمز ہیں، پانی میں ہائیڈروجن اور آکسیجن اور نمک میں سوڈیم اور کلورین۔ اس لیے یہ ایک عنصر نہیں۔ تو کیا یہ مرکب ہے؟ مرکبات میں ایٹمز مخصوص تناسب میں کیمیائی طور پر جڑے ہوتے ہیں، جیسے پانی میں 2 ہائیڈروجن ایک آکسیجن کے ساتھ، یا کاربن ڈائی آکسائیڈ میں 1 کاربن اور 2 آکسیجن۔ لیکن نمک ملا پانی ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں نمک اور پانی کیمیائی طور پر جڑے نہیں ہوتے، بلکہ صرف جسمانی طور پر مکس ہوتے ہیں، اور ان کا تناسب بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ اس لیے سالٹ واٹر ایک مرکب بھی نہیں بلکہ ایک آمیزہ ہے۔ اور چونکہ اس آمیزے میں نمک اور پانی یکساں طور پر مکس ہو گئے ہیں اور ہمیں ان کے درمیان فرق نظر نہیں آتا، تو یہ ہم جنس آمیزہ یعنی ہوموجینئس مکسچر ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم پانی میں تیل ڈالیں تو ہم واضح طور پر تیل اور پانی کو علیحدہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے آمیزے مختلف الجنس آمیزے یعنی ہیٹروجینئس مکسچرز کہلاتے ہیں۔ تو جب کوئی ہم جنس آمیزہ ہوتا ہے ہم اسے محلول بھی کہتے ہیں۔ محلول میں 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک سولیوٹ یعنی وہ مادہ جو کم مقدار میں ہوتا ہے اور دوسرے میں حل ہوتا ہے، اور دوسرا سولونٹ یعنی وہ مادہ جو زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ مثلاً نمک سولیوٹ، پانی سولونٹ میں حل ہوتا ہے۔ محلول صرف مائع نہیں بلکہ گیس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہوا ایک ہم جنس آمیزہ ہے جس میں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گیسیں یکساں طور پر ملی ہوتی ہیں، لہٰذا ہوا بھی ایک محلول ہے۔ اسی طرح الوائز جیسے سٹیل یا کانسی جو 2 یا زیادہ دھاتوں کے یکساں آمیزے ہوتے ہیں وہ بھی محلول کی مثالیں ہیں، کیونکہ ان میں اجزاء یکساں طور پر پھیلے ہوتے ہیں اور انہیں علیحدہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ محلول کی ایک اہم خصوصیت ان کی ترکیب ہوتی ہے، یعنی سولیوٹ کی مقدار سولونٹ کے مقابلے میں کتنی ہے۔ اگر سولیوٹ زیادہ ہو تو محلول کو کانسنٹریٹڈ کہا جاتا ہے، اور اگر کم ہو تو ڈائلیوٹ۔ ترکیب کا فرق محلول کی خصوصیات کو بھی بدل سکتا ہے۔ مثلاً خالص پانی 0 درجے پر جم جاتا ہے، لیکن جب ہم اس میں نمک ملاتے ہیں تو جمنے کا درجہ حرارت نیچے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا میں موجود پانی کے مالیکیولز نمی پیدا کرتے ہیں، جس سے ہوا کی کثافت اور آواز کی رفتار متاثر ہوتی ہے۔ سٹیل میں کاربن کی مقدار بڑھا کر ہم اسے زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مادہ 2 اقسام کا ہو سکتا ہے، خالص مادے یعنی پیور سبسٹنسز جو یا تو عناصر ہوتے ہیں، ایک ہی قسم کے ایٹمز پر مشتمل، یا مرکبات ہوتے ہیں، 2 یا زیادہ ایٹمز کیمیائی طور پر جڑے ہوتے ہیں مخصوص تناسب سے، اور آمیزے ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر مکس کیے جاتے ہیں۔ آمیزیں یا تو ہم جنس ہو سکتے ہیں جن میں اجزاء یکساں طور پر پھیلے ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے، یا مختلف الجنس جن میں اجزاء الگ الگ نظر آتے ہیں۔ ہم جنس آمیزوں کو محلول بھی کہتے ہیں، اور ان کی خصوصیات ان کی ترکیب پر منحصر ہوتی ہیں، جس سے ہم ان کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔